الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ سورہ توبہ کا رکوع نمبر 9 ہے اور اس رکوع میں 6 آیات ہیں اور ان 6 آیات بینات میں اللہ تبارک و تعالی نے اسلامی معاشرے کے 2 کردار ذکر فرمائے. اسلام ایک خوبصورت اور پیارا معاشرہ ہمیں سکھاتا ہے اور اسلام ہمیں باہمی ہمدردی کا درس دیتا ہے اور سبق دیتا ہے. تو مدینہ منورہ کی زندگی میں 2 کردار سامنے آئے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ تھے جو اسلامی معاشرہ کہلاتا تھا اس معاشرے کے اندر 2 کردار کے مالک لوگ تھے. جو اچھے کردار والے تھے ان اچھے کردار والوں کے اچھے کردار کو ذکر کر کے ہمیں اس بات کا پابند کیا گیا کہ آپ اس کردار پر چلنے کی کوشش کریں. اور جو برے کردار کے لوگ تھے ان برے کردار کی عادتوں کو ذکر کر کے ہمیں اس بات کا پابند کیا گیا کہ آپ اس برے کردار سے اپنے آپ کو بچا لیں. تو اب میں بھی اور آپ بھی ہم سب سوچ لیں کہ ہمارا شمار یہ جو آیات میں ترجمہ اور تشریح کروں گا اس کے بعد ہمارا شمار کس کردار میں ہے. کیا ہمارا کردار اچھے لوگوں میں ہے یا ہمارا کردار برے لوگوں میں ہے؟ اچھا، قرآن مجید میں یہاں پر پہلے معاشرے کے اندر جو بد کردار لوگ ہوتے ہیں برے کردار کے لوگ ہوتے ہیں ان کی 5 نشانیاں اللہ نے ذکر فرمائی اور اس کے بعد ان بد کرداروں کو اللہ پاک نے کیا سزائیں دینی ہیں وہ 3 سزائیں ذکر فرمائی. اور پھر اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان اور اچھے اور نیک سیرت اور نیک کردار کے لوگوں کی 5 نشانیاں ذکر فرمائی اور پھر ان کو اللہ کی طرف سے ملنے والے 3 انعام کا بیان ہے. اور پھر اللہ پاک نے اس کو بڑی کامیابی کہا کہ جو اچھا کردار رکھنے والا ہے اور جس میں یہ نشانیاں ہیں وہ سب سے بڑا کامیاب ہے. تو المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض مدینہ منورہ کی زندگی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین آپ علیہ السلام پر جان نثاران جان قربان کرنے والے افراد و اشخاص بھی موجود ہیں. لیکن اسی شہر کے اندر اسی معاشرے کے اندر کچھ ایسے اشخاص اور افراد بھی ہیں جو زبان سے تو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن دل میں ایمان نہیں رکھتے، جن کو قرآن منافق کہتا ہے.
ان لوگوں کا کیا کردار تھا اس اسلامی معاشرے کے اندر، اور وہ کیا بری عادات کے حامل تھے کہ جس وجہ سے اللہ پاک نے ان کو 3 سخت سزائیں سنائی ہیں، وہ یہاں کردار آپ ذہن نشین فرما لیں، اور اس بدترین کردار سے ہم اپنے آپ کو کم از کم پاک کر لیں۔ تو پہلی بری عادت بد کردار لوگوں کی، نمبر 1، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، کہ ان کے تعلقات اور ان کی دوستیاں اور ان کے روابط صرف اور صرف دنیا کی غرض کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ بد کردار معاشرے کی، یا یوں سمجھیے بد کردار افراد کی سب سے پہلی نشانی، بد کردار فرد کی سب سے پہلی نشانی کہ اس کو صرف اپنی غرض مقصود ہوتی ہے، بس مجھے فائدہ پہنچ جائے، مجھے کسی کے اقتدار سے فائدہ ہو جائے، مجھے کسی کے مال سے فائدہ پہنچ جائے، مجھے کسی کے منصب سے فائدہ پہنچ جائے، مجھے کسی کے عہدے سے فائدہ پہنچ جائے۔ ہمیشہ ہمیشہ اپنا فائدہ دیکھتا ہے، اور جب اپنا فائدہ جس جگہ سے نظر نہیں آتا تو وہاں سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے، صرف اپنا فائدہ دیکھتا ہے۔ تو یہ بد کردار شخص، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کی بڑی عجیب مثال ذکر فرمائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بڑا عجیب ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہیں ایسی سختی نہیں ذکر فرمائی، لیکن ایسے بد کردار کی مثال بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کشق العائرہ، یہ اس بکری کی طرح ہے جو اپنی جنسی تسکین کو پورا کرنے کے لیے کبھی اس ریوڑ میں بکرا تلاش کرے اور کبھی اس ریوڑ میں بکرا تلاش کرے۔ اس کی تشبیہ اس بکری کے ساتھ آپ نے دی کہ کوئی ایک جگہ چلنے کا مزاج اس کا نہیں ہے، بس جہاں سے اپنی غرض پوری ہو، اندر سے جنسی ہیجان بھڑک رہا ہے، مال کی ہوس اندر موجود ہے اور دنیا کی ہوس اندر ایسی لگی ہوئی ہے جہاں سے اس کو اپنی غرض پوری ہوگی ادھر ہی بھاگے۔ تو یہ پہلی نشانی۔ دوسری نشانی یأمرون بالمنکر، بد کردار شخص کی، معاشرے میں جو بری کردار کا مالک ہے، اس کی دوسری نشانی یہ ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ گناہوں کا ہی حکم کرتا ہے، خود بھی گناہ کر رہا ہوتا ہے، دوسروں کو گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے، ہلاکت اور تباہی کی طرف لے کے جاتا ہے، خیر کی بات کبھی نہیں کرتا، خیر کی بات کی توقع اس سے بہت قلیل ہوتی ہے، کم ہوتی ہے، ہمیشہ گناہی کا حکم کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہم زندگیوں کا، اپنی زندگی کا محاسبہ کریں اور جائزہ لیں، کہیں ایسا ہمارے ساتھ تو نہیں ہو رہا، کہیں ہم تو اپنے معاشرے میں دوسروں کو برائی کا حکم تو نہیں دے رہے، برائی کا حکم تو ہم نہیں دے رہے، ہمیں تو نیکی کا حکم دینا چاہیے، برائی کا حکم تو ہماری زبان سے نہیں نکل رہا۔ باپ ہونے کی حیثیت سے بیٹے سے کوئی برائی کا حکم دے، شوہر ہونے کی حیثیت سے بیوی کو کسی اللہ کی نافرمانی کا حکم دے، اور بیوی ہونے کی حیثیت سے شوہر کو اور اپنی اولادوں کو کسی جگہ پر نافرمانی کا حکم دے، کہیں یہ بات ہمارے اندر تو نہیں ہے، ہم اپنے محاسبہ کر لیں، اپنے آپ کو ٹٹول لیں۔ تیسری نشانی وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، ہمیشہ نیکیوں سے روکتے رہتے ہیں۔ بد کردار انسان کی تیسری نشانی یہ بتائی، ہمیشہ وہ نیکیوں سے روکتا ہی رہتا ہے۔ نماز پڑھنے کوئی جا رہا منع کر دے گا، چلو بعد میں پڑھ لیں گے، ابھی بڑا ٹائم ہے، ابھی کسی اور کام میں لگ جاتے ہیں۔ گھر کے اندر بحیثیت باپ کے اولاد کو کہیں ہم نیکی سے روک تو نہیں رہے، شوہر ہونے کی حیثیت سے کوئی شوہر اپنی بیوی کو کسی نیکی سے روک تو نہیں رہا، اگر ہے تو یہ بد کردار انسان ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے اشخاص تھے جو منافق کہلاتے تھے، یہ ان منافقوں کا کردار اللہ پاک نے یاد ذکر فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اور چوتھی نشانی وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، ہمیشہ مال اپنے پاس روک کر رکھنا، خرچ نہ کرنا، جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہو وہاں خرچ نہ کرنا۔ یہ اس کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک آدمی وہ ہے کہ جو فرائض منصبی بھی ادا نہیں کرتا،
بیوی اور بچوں پر جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں پر بھی نہیں خرچ کرتا. ایک شخص کے بخل کی یہ انتہا ہے. اور کچھ ایسے پر تو غافل خرچ کرتے ہیں، لیکن بیوی بچوں کے علاوہ قرابت داروں میں اگر کوئی ضرورت محسوس کرتے ہیں تو نہیں خرچ کرتے. بہن اس وقت محتاج ہے، بھائی کو ضرورت ہے، چچا کو ضرورت ہے، ماموں خالہ کو ضرورت ہے، کسی پڑوسی کو ضرورت ہے اور شدید ضرورت ہے، لیکن جیب سے مال اس لیے نہیں نکل رہا. یہ ہم تعبیر کر لیتے ہیں کہ بھائی اس کو تو میں دے دے کے تھک گیا ہوں، کیا کروں. یا یہ ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ کوئی برائی کی تھی اور وہ برائی آج سامنے نظر آ جاتی ہے اس لیے ہم اس کو نہیں دے پاتے. یہ کوئی اچھا کردار نہیں ہے. قرآن کہتا ہے یقبضون ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھتے ہیں، خرچ کرنے سے اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھتے ہیں. تو یہ بد کردار لوگوں کی چوتھی نشانی ہے، یہ منافقوں کی چوتھی نشانی. اور پانچویں نشانی نسوا اللہ ونسیہم، ہمیشہ اللہ کو بھلا بیٹھے، آخرت کو بھلا بیٹھے، رسالت کو بھلا بیٹھے. جو مقصد تھا دنیا میں آنے کا وہ مقصد کبھی ذہن میں نہیں رہا. صبح سے لے کر شام تک لگا ہوا ہے، دوڑ دھوپ کر رہا، محنت اور مشقت کر رہا، لیکن اس کی زندگی کا کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو اس کی آخرت سنوار رہا ہو. وہ سب کے سب اعمال نکلنے والے وہ ہیں جو اس کی دنیا بنا رہے ہیں. یہ 5 نشانیاں ذکر فرمائی ہیں. نمبر 1، ہمیشہ اغراض کی دوستی اور اغراض کا تعلق ہوتا ہے. نمبر 2، یأمرون بالمنکر، گناہوں کا حکم دیتا ہے. نمبر 3، نیکیوں سے روکتا ہے. نمبر 4، مال خرچ کرنے کی جگہ. نمبر 5، اللہ کو بھلائے بیٹھا ہے، تلاوت نہ کرنا، نماز نہ پڑھنا، نماز کا وقت آئے اللہ نے یاد کیا، اللہ نے مسجد میں بلایا، مؤذن نے پکار دی، آؤ کامیابی کو، آؤ فلاح کو، یہ اللہ کو بلایا ہوا ہے. اس نے اذان کو سنی انسنی کر دیا، اس نے توجہ ہی نہ دی اذان کی طرف. تو یہ بد کردار لوگوں کی 5 نشانیاں ذکر فرمائی. اب 3 سزائیں. وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا. پہلا مرحلہ سزا کا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے جہنم کو لکھ دیا ہے. اللہ نے ان کو جہنم کے لیے لکھ دیا ہے. اللہ نے ان کو جہنم کے لیے لکھ دیا ہے، یہ جہنم میں جائیں گے. اور دوسری بات ارشاد فرمائی وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اللہ کی ان پر لعنت ہو، اللہ کی لعنت ان پر ہو گئی. دونوں ترجمے آتے ہیں اس کے. لعنہم اللہ، اللہ کی ایسوں پر لعنت ہو. دیکھو تصریح کر کے، نام ذکر کر کے قرآن حدیث میں کسی کی لعنت نہیں ہے. تمہارے اوپر لعنت ہو نہیں. جس کا خاتمہ کفر پر ہونا یقینی ہو گیا اور وہ کفر پر مرا، اس پر آپ نے لعنت کی. نمبر 1. نمبر 2، اعمال کے اعتبار سے جو برے کردار کے مالک لوگ تھے، ایسے کردار کو اپنانے والوں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی. اللہ پاک نے بھی لعنت فرمائی کہ جو ان بری عادات کے حامل ہیں، ایسے کردار کو اپنانے والوں پر اللہ کی لعنت. وہ جو بھی ہو، وہ قیامت تک آنے والے جو بھی ہیں. اور تیسرا، کبھی کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تصریح بھی کی ہے، اور وہ بھی اس صورت کے اندر کہ جن کے متعلق یقین تھا کہ ان کا خاتمہ کفر پر. ابو جہل یقین تھا خاتمہ اس کا کفر پر، تو ایسوں کو لعنت کیے. ویسے لعنت کے متعلق یہ حکم ہے کہ جب کوئی شخص کسی پر لعنت کرتا ہے، وہ لعنت اور پھٹکار اس کے پاس جاتی ہے، اور اگر وہ مستحق لعنت ہوتا ہے تو لعنت بڑھتی ہے، ورنہ لعنت لوٹ کر واپس لعنت کرنے والے کی طرف آتی ہے. اس لیے سخت بات ہے. اور لعنت کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے یہ دور ہو جائے،
اللہ کی پھٹکار اس پر برسے، کبھی اللہ کی رحمت اس پر نہ اترے۔ اور لعنت کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس تک نہیں، اس کی نسلوں تک پھر جائے گی، 7 پشتوں تک اس کے اثرات بد جاتے ہیں کبھی کبھی۔ اس لیے دوسری سزا یہ سنائی کہ ایسا جو برا کردار اختیار کرنے والے لوگ اسلامی معاشرے کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور پھر تیسری سزا کیا سنائی؟ اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، اگر ان کی زندگی میں کوئی اچھے کام ہیں، 2-4 اچھے کام ہیں، کسی کے ساتھ مدد کر دی، کسی کو کھانا کھلا دیا، کسی کو جناب کوئی اور بھلائی کسی کے ساتھ کر دی، تو چونکہ پیچھے بد کرداری کے ایسے بد اعمال ہیں ان کی زندگیوں میں، ان بد اعمالیوں کی وجہ سے ان کی یہ نیکیاں بھی برباد ہو جائیں گی، دنیا اور آخرت میں ان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اولئک هم الخاسرون، اور یہ بڑے خسارہ پانے والے ہیں۔ اور بڑے عجیب طریقے سے قرآن نے ایک تشبیہ ذکر فرمائی کہ ان کی شباہت گزشتہ نبیوں کی قوموں میں جو بد کردار لوگ تھے ان بد کرداروں کی طرح ہے، انہوں نے بھی اپنی اغراض کو دیکھا، یہ بھی اپنی اغراض کو دیکھ رہے ہیں۔ اور آپ ان کو کہہ دیجئے جس طرح سے گزشتہ لوگوں نے اپنی بد کرداری کے نتیجے میں دنیا کی اغراض سے فائدہ اٹھایا، لوگوں سے فائدہ اٹھایا، تم بھی آج فائدہ اٹھا لو، تمہیں بھی کچھ مہلت ہے، فائدہ اٹھا لو۔ وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، جس طرح سے تم سے پہلی امتوں کے لوگ گمراہیوں کے اندر جا گھستے تھے، اس طرح سے تم بھی گمراہیوں کے اندر پڑے ہوئے ہو، کر لو۔ اور پھر ایک تنبیہ ذکر فرمائی، بڑی سخت ڈانٹ آئی، أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ، ایسے بد کرداروں کا انجام گزشتہ قوموں میں کیا ہوا انہیں نہیں پتا، کے حالات نہیں جانتے، قوم عاد کے حالات نہیں پتا انہیں، قوم سمود کے حالات انہیں نہیں معلوم، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے حالات، اس زمانے کے بد کرداروں کا کیا انجام ہوا نہیں جانتے، اور اصحاب مدین شعیب علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا انجام ہوا یہ نہیں جانتے، والمؤتفقات لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیاں کیسے الٹ دی گئی ہیں یہ نہیں جانتے۔ یہ 5 امتوں کے حالات یہاں ذکر کر دیے اختصار کے ساتھ ایک آیت کے اندر، کہ ان کو اس گزشتہ تاریخ سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ بد کرداروں کا انجام کتنا بدترین ہوتا ہے۔ اس کے بعد والمؤمنون، اچھا ایک بات ذکر فرمائی، فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، جب بد کرداروں پر اس دنیا میں سزائیں آتی ہیں، اللہ کے عذاب آتے ہیں یا آخرت میں اللہ کے عذاب آئیں گے، تو وہ اچھی طرح سے یہ سمجھ لیں کہ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے خود انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا۔ تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اسلامی معاشرے کے اندر جو برے کردار کے مالک لوگ ہوتے ہیں ان کی 5 نشانیاں اور پھر 3 سزاؤں کو ذکر فرمایا۔ اب اسلامی معاشرے کے اندر جو نیک کردار کے حامل اور نیک کردار کے مالک لوگ ہوتے ہیں ان کی نشانیاں وہ سن لیں، اور مجھے اور آپ کو تلقین کی گئی کہ یہ نیک کردار لوگوں کی جو نشانیاں ہیں یہ ہم اپنا لیں، اور جب ہم اپنائیں گے تو ہمارا حشر قیامت کے دن ان نیک لوگوں کے کردار کی جو نیک کردار کے مالک ہیں ایسوں کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے میں نیک کردار کے حامل سب سے پہلے کون تھے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اور اس معاشرے میں برے کردار کے حامل اور مالک کون لوگ تھے؟ منافقین تھے۔ اور منافقین کا انجام کہاں؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وہ صرف عام جہنم نہیں، جہنم کا سب سے نچلا طبقہ۔ اور صاف صاف سورۃ النساء میں ذکر فرمایا اگر تم نے ایسی حرکتیں کی تو تمہارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو اب اہل ایمان اور اچھے کردار کے جو مالک ہیں ان کی نشانیاں، نمبر 1 والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض،
اچھے کردار کے جو مالک ہیں ان کی پہلی نشانی یہ ہے ان کی دوستیاں، ان کے تعلقات، ان کی باہمی محبتیں، ان کے باہمی رابطے وہ دنیا کی اغراض کی بنیاد پر نہیں ہیں بلکہ نیکی کی بنیاد پر ہیں۔ یہ اپنے مسلمان بھائی سے تعلق رکھ رہا کیوں؟ نیکی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ وہ اس کے ساتھ تعلق رکھ رہا کیوں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ آج یہ اس کے کام آ رہا ہے کیوں؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے، ایک مسلمان کا کام میرے ہاتھوں سے ہو جائے، میرا اللہ راضی ہو جائے، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائے۔ وہ اس کے کام آ رہا کیوں؟ یہ نہیں کہ یہ میرے کام آیا تھا آج میں بھی اس کے کام آؤں گا، یہ میرے کام نہیں آیا تھا آج میں بھی اس کے کام نہیں اہل ایمان کا یہ کردار نہیں ہے، اچھے معاشرے کا یہ کردار نہیں ہے۔ اچھے معاشرے کا کردار یہ ہے مجھے اپنی نیکی کمانی ہے، مجھے اپنی نیکی حاصل کرنی ہے، اس اپنی نیکی کو حاصل کرنے کے لیے میں دوسرے کے ساتھ مدد کر رہا ہوں۔ تعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، پھر نیکی پر، تقوی اور گناہ سے بچنے پر۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور نافرمانی پر تعاون نہ کرو۔ چاہے آپ سے اپنا سگا بھائی بھی تعاون مانگ رہا، گناہ پر تعاون کی اجازت نہیں ہے۔ باپ اجازت آپ سے تعاون مانگ رہا ہے، گناہ پر اجازت نہیں ہے تعاون کی۔ باپ نے کسی کے ساتھ ظلم کر لیا، بھائی نے کسی کے ساتھ ظلم کر لیا اور وہ جناب اس ظلم کا مداوع لینے کے لیے عدالت میں جاتا ہے اور جناب بدلہ لینے کے لیے یا کوئی انتقامی کارروائی کرنے کے لیے آتا ہے۔ اب یہ ظالم درخواست آپ سے کر رہا ہے کہ آپ میری مدد کریں اور آپ نے مدد نہ کی تو آپ سے ناراض ہو رہا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں اگر آپ نے ظالم کی مدد کی کسی بھی جگہ پر، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس آدمی نے کسی ظالم کی مدد کی اور اسے معلوم ہے یہ ظالم ہے، سمجھ لو کہ اس نے اسلام کا پٹا اپنی گردن سے نکال دیا۔ جو اللہ نے اس کی گردن میں اسلام کا خوبصورت ہار سجایا تھا، اس نے اس ہار کو نکال دیا۔ اس لیے مسلمان کا کردار یہ ہے، اسلامی معاشرے کا یہ کردار ہونا چاہیے اور مسلم معاشرہ ایسا ہونا چاہیے کہ باہمی روابط کس لیے ہوں؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ یہاں قرآن لفظ استعمال کرتا ہے اولیاء، کہ مومن کے اولیاء ہوا کرتے ہیں۔ مومن ولی کا ترجمہ اردو میں ہم کرتے ہیں دوست، لیکن ولی ایسے دوست کو کہتے ہیں جو بغیر کسی غرض کے آپ کو فائدہ پہنچائے اور بغیر کسی غرض کے آپ سے نقصان کو دور کرے، یہ ولی کہلاتا ہے۔ ولی ایسے دوست کو کہا جاتا ہے۔ اسلام ہمیں ایسے معاشرہ دے رہا ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ تعاون کریں، نیکی کریں، ان کے ساتھ بھلائی کریں بغیر کسی غرض کے، اور ان سے نقصان کو دور کریں بغیر کسی غرض کے، صرف اللہ کی رضا ہو۔ یہ پہلی نشانی۔ نمبر 2، یأمرون بالمعروف، نیک کردار، نیک معاشرہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا خوبصورت کردار یأمرون بالمعروف، نیکیوں کا حکم کرنا۔ ادھر منافقوں کا کیا کردار تھا؟ گناہوں کا حکم کرنا۔ یہاں کیا کردار بتایا؟ نیکیوں کا حکم کرنا۔ یأمرون بالمعروف، ہمیشہ نیکی کا حکم کرتے ہیں۔ ہم شاید سمجھتے ہیں کہ بھائی نیکی کا حکم کرنا وہ تو اس شخص کا کام ہے جو عالم ہو، جو ممبر پر بیٹھ کر تقریر کرے، یا جو جناب کسی تبلیغی جماعت میں نکل گیا اور اس نے وقت لگا لیا، بس یہ صرف نیکی کا کہنا یہ اس کا کام ہے۔ نہیں، یہ ہر بہترین انسان کا کام ہے۔ اچھے کردار کے مالک کی یہ نشانی ہے، وہ ہمیشہ نیکی کا حکم دے گا۔ وہ اپنے حلقہ احباب میں نیکی کو پھیلاتا ہے۔ اس نے جہاں سے نیکی کی بات کو سنا اس نیکی کو پھیلائے گا۔ یہاں آپ نے نیکی کی بات سنی، اس کو جا کے پھیلائیں۔ یہ دوسری نشانی۔ تیسری، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ گناہوں سے روکتا ہے۔ اچھے کردار کا مالک انسان دوسروں کو، اپنے مسلمان بھائیوں کو گناہوں سے منع کرتا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ میری کیا غرض ہے اس سے، مجھے کیا اس سے لین دین، یہ جائے جہنم میں، نہ، یہ بات غلط ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ آپ اچھا بننا چاہتے ہیں، معاشرے کا اچھا انسان بننا چاہتے ہیں، اچھے کردار کا حامل آپ بننا چاہتے ہیں، تو ضروری ہے آپ نیکی کا حکم کریں اور آپ گناہوں سے روکیں۔
یہ نیکی کا حکم کرنا اور گناہ سے روکنا آپ کا اپنے گھر میں بھی ہے، سب سے پہلے آپ کا اپنے گھر میں ہے۔ آپ گھر میں کوئی برائی دیکھ رہے ہیں، آپ روکیں، آپ اس برائی کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں، نہیں زبان سے روکنے کی کوشش کریں، نہیں تو کم از کم آخری درجہ تو یہ ہے کہ دل کے اندر تو برا سمجھے کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے۔ آج ہم معاشرے حصہ بن جاتے ہیں۔ برائی کا حصہ بننے کا مطلب یہ ہوا کسی بری تقریب میں آدمی شریک ہوا ہے، گناہ اور نافرمانی کی تقریب میں شرکت کر کے آدمی اس کو برا بھی نہ سمجھے، تو فرمایا اس کے بعد ایمان کا کوئی حصہ اس کے پاس نہیں بچا۔ ایمان کی دولت لٹوا دی اس نے، ایمان کی دولت اس سے لٹ گئی ہے، لٹ گئی ایمان کی دولت۔ تو اس لیے نیک کردار کی نشانیاں بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا نیکی کا حکم کرتے ہیں، گناہوں سے روکتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ اچھے کردار کے مالک جو لوگ ہوتے ہیں وہ نماز قائم کراتے ہیں۔ دوست وہ ہوتا ہے جو نماز کا حکم دیتا ہے۔ ہم نے کبھی اس بات کو بھی مد نظر رکھا کہ اچھا دوست ایسا ہو، یہ قرآن کیا کہتا ہے، اولیاء بعض، مومن کا ولی اور دوست ہوتا ہے، کیا کرتا ہے، وہ نیکی کا حکم دیتا ہے، گناہ سے روکتا ہے، نماز قائم کراتا ہے اسے۔ نہیں دوست نماز کا ٹائم ہے، چلو نماز میں چلتے ہیں۔ راستے میں مل گیا، دوست نے دعوت دی، چلو چلتے ہیں باہر گھوم کے آتے ہیں، نہیں بھائی نماز کا ٹائم ہے، میں نماز کو جاؤں گا۔ یہ ایماندار کردار ہے، یہ اچھے کردار کے مالک ہیں۔ یقیمون الصلاۃ، خود بھی نماز قائم کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی نماز قائم کراتے ہیں۔ ویؤتون الزکاۃ، پانچویں نشانی بتائی کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یعنی منافقوں کی نشانی کیا تھی، وہ مال کو روک کر رکھتے ہیں، وہ خرچ نہیں کرتے۔ ان کی کیا نشانی بتائی، جہاں خیر کا معاملہ آتا ہے وہاں مال خرچ کرتے ہیں، اور اگر خود خرچ کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے دوسروں کو ترغیب دیتے ہیں، دوسروں کو تلقین کرتے ہیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ ان پانچ نشانیوں کے بعد ایک بات عمومی ذکر کی کہ یہ پانچ باتیں کیوں کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا اب تین انعامات، کیا انعامات ہیں ان کو، اللہ کیا انعام دے گا۔ نمبر ایک، اولئک سیرحمہم اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کے رحمت کے یہ مستحق بن گئے۔ منافق اللہ کی لعنت کے مستحق قرار پائے اور یہ اللہ کی رحمت کے مستحق قرار پائے۔ اولئک سیرحمہم اللہ، اللہ رحمت برسائے گا۔ تو پھر اللہ جب رحمت، اللہ پاک نے یہاں لفظ اللہ خود ذکر فرمایا، اللہ رحمت برسائے گا، اللہ رحمت برسائے گا، تو اللہ کے اس لفظ اللہ کے اندر جو طاقت ہے، وہ اللہ جو آسمانوں اور زمینوں کا خالق و مالک اور سارے جہانوں کا مالک ہے، وہ اللہ اور وہ پروردگار اپنی شان کے مطابق ان پر رحمت برسائے گا۔ اس کی شان کیا ہوگی آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اور نمبر دو، بعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، پھر دوسرا انعام اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے وعدہ فرمایا ہے، اللہ پاک ان کو جنت میں داخل کرے۔ جنت میں داخل ہو جانا کوئی معمولی وعدہ ہے، یہ عظیم الشان وعدہ ہے۔ آج دنیا میں ہماری محنت اور مشقت کس بنیاد پر ہے، حصول جنت کے لیے تو ہے، اللہ راضی ہو جائے اور اللہ پاک ہمیں جنت دے دے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، یہ سب سے بڑا کامیاب ہے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، اہل ایمان کامیاب ہو گئے۔ اور صفات کے بعد أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ، ان صفات کی بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ ان کو جنت الفردوس کا وارث بنائے گا۔ وارث کا لفظ اس لیے کہا کہ ان سے جنت واپس نہیں لی جائے گی، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ نعمت کے مل جانے کے بعد، اقتدار اور مال کے مل جانے کے بعد یہ کھٹکا رہتا ہے، پتہ نہیں یہ نعمت کتنے دن تک رہے گی، نہیں ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، ہمیشہ ہمیشہ۔ اور تیسرا انعام بہت عظیم انعام، بہت عظیم انعام اللہ پاک ہم سب کو عطا فرمائے، وہ ان سب پر بھاری ہے، وہ سب پر بھاری، وہ کیا ہے، ورضوان من اللہ، اللہ کی رضا، ورضوان من اللہ، اس کو آپ نہیں سمجھو گے، ورضوان من اللہ، اور اللہ کی جانب سے رضا مندی کا اعلان اکبر، یہ سب سے بڑی کامیابی، یہ سب سے بڑا انعام۔
اب اس کو میں ایک حدیث اس کے ساتھ لگاتا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا اہل جنت جب جنت میں داخل ہو جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھے گا ہاں بھائی بتاؤ کیا چاہتے ہو کیا چاہتے ہو. تو وہ کہیں گے اللہ اور کیا چاہیے. علم تبیض وجوہنا, آپ نے ہمارے چہروں کو خوبصورت کر دیا, اور وَتُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ, جنت میں داخل کر دیا, وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ, اور اللہ جہنم سے آپ نے ہمیں آزاد کر دیا, اور اس سے بڑھ کر ہمیں کیا چاہیے. تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بیچ سے پردے ہٹا دیں گے اور اللہ کا دیدار اور زیارت اور اللہ کی آواز یہ خود سنیں گے کہ آج میں تم سے راضی ہو گیا. اب یہ سب سے بڑا انعام, یہ سب سے, اس انعام کے سامنے جنت کی ساری نعمتیں, محلات, حور و قصور اور کھانے پینے کی اشیاء سب کی سب ہیچ ہیں اس عظیم الشان نعمت کے سامنے. اس لیے قرآن کہتا ہے ذالک هو الفوز العظیم. اس لفظ ہوا کی یہاں طاقت کیا ہے وہ عربی جاننے والے سمجھتے ہیں. ذالک هو, یہ ہے بہت عظیم کامیابی, یہ ہے بہت عظیم کامیابی. تو بھائی دو کردار میں نے ذکر کیے اور قرآن دو کردار بیان کرتا ہے, ایک اچھا کردار اور ایک برا کردار, اور تلقین یہ کر رہا قرآن کہ اس برے کردار سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اچھے کردار کو اپناؤ. اور اچھا کردار کس کا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے میں صحابہ کا سب سے اعلیٰ اور بلند معیار اور بلند کردار تھا, اپنے اندر وہ کردار پیدا کرو. اور اس زمانے میں جو برے کردار کے مالک تھے وہ منافق تھے, جن کی 5 نشانیاں میں نے ذکر کی اور ان کو 5 سزائیں وہ بھی بیان کر دی. اچھے کردار کے جو مالک ان کی 5 نشانیاں اور ان پر 3 انعامات جو ہیں وہ بھی بیان کر دیے. تو اور اچھے کردار کو اپنانے کی کوشش کریں. اللہ پاک ہم سب کے عمل کرنا